میرے پیارے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آتا ہے تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ اس درجہ مہربان ہوتا ہے، اللہ بندوں پر اس قدر کرم فرماتا ہے، اللہ رزق بھی کشادہ فرما دیتا ہے، پروردگار سنت کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا کرتا ہے۔ 3 عشرے رمضان کے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اے میرے عزیزو، اس ماہ مبارک میں جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے عبادتیں کی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنی آخرت کو سنوار لیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، ایک کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھتا ہے، روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندے کو بے حساب اجر فرماتا ہے، بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی قیامت کے دن میں عطا کروں گا۔ اور دوسری طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اس کا معنی ہوگا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں خلوص ہے۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں، جسے خدا مل جائے، کائنات کے خزانے مل جائے۔ سلطان محمود غزنوی خلیفہ وقت تھے، ایک روز انہوں نے بڑے قیمتی ہیرے یوں زمین پر ڈالے، ان کے وزراء بیٹھے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اٹھا لو، جو جس کے ہاتھ آ جائے وہ اسی کو مل جائے گا، اسی کا ہو جائے گا۔ جس نے جس ہیرے پر ہاتھ رکھ لیا وہ ہیرا اس کا ہو جائے گا۔ جیسے سلطان محمود غزنوی نے ہیرے زمین پر ڈالے، بڑے قیمتی ہیرے، وزیر دوڑ دوڑ کے آگے بڑھے، ہیروں کو پکڑ لیا، کسی نے کسی ہیرے کو ہاتھ میں لیا، کسی نے کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھا، سارے وزیروں نے ہیروں کو پکڑ لیا، مگر ایاز بھی وہاں پر موجود ہے۔ ایاز نے کسی ہیرے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے ایاز یہ بتاؤ تم نے کس لیے کسی ہیرے کو نہیں اٹھایا، تم نے کیوں کسی ہیرے پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگے، اے سلطان معظم، یہ لوگ ہیرے پکڑ رہے ہیں، ہیروں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں دولت چاہیے، ثروت چاہیے، مال و متاع چاہیے۔ اے سلطان معظم، یہ ہیرے پکڑ رہے ہیں، یہ ہیروں سے پیار کرتے ہیں، میں تو سلطان سے محبت کرتا ہوں، میں تو سلطان سے پیار کرتا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں سلطان اگر میرے ہو گئے تو سارے خزانے میرے ہو جائیں گے۔ تو جب بادشاہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا، میرا ہو جائے گا، تو پھر یہ سارے خزانے خود بخود میرے ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں، جسے رب مل جائے اسے سب مل جائے۔ اور یہ وہ عبادت ہے، اس میں خلوص ہے۔ کتنا خلوص ہے؟ روزہ خالص عبادت۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا بندے کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب تک کسی کو بتایا نہ جائے تب تک کسی کو پتہ نہیں لگتا ہے۔ روزہ دار نے روزہ رکھا، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ روزہ دار کو کسی بند کمرے میں الگ بٹھا کر کہا جائے، یہ شربت ہے، یہ پانی ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھا لے، تو روزہ دار کہتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کو، اس کی ذات پر ہمارے ایمان کو یہ روزہ کس قدر مضبوطی عطا کرتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، روزہ دار کسی تنہائی کی جگہ پر بھی ہو مگر کھاتا نہیں ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کی چیز کو لبوں تک نہیں لاتا، جانتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا مگر یہ بھی معلوم ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 تالے تھے لگے ہوئے، 7 تالے، 7 تالوں کے اندر حضرت یوسف اور زلیخا ہیں، جناب زلیخا نے اپنا دوپٹہ ہٹایا اور کہنے لگی قالت حیت لک، اے یوسف چلو جلدی کرو۔ دوپٹہ ہٹایا، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں گناہ کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو جو دوپٹہ اتارا تھا وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا، جناب زلیخا نے وہ دوپٹہ اس بت کے اوپر ڈال دیا۔ کہنے لگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بت کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، میں نے کپڑا ڈال دیا، ڈھک دیا پردے سے تاکہ یہ دیکھ نہ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا، تیرا رب دیکھے نہ دیکھے، تیرا معبود دیکھے نہ دیکھے، مگر میرا خدا تو 7 تالوں میں بھی دیکھتا ہے، میرا خدا تو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو عقیدہ توحید جو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کو مضبوطی ملتی ہے روزے سے، اس عبادت سے یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک بات میں عرض کروں، رمضان میں تمام سرکش جنات اور تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تمام شیاطین قید کر دیے گئے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ آج بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ آج معاشرے پر نظر ڈالیں، جو پہلے جھوٹ بولتا تھا رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے، جو پہلے غیبت کیا کرتا تھا رمضان میں بھی غیبت کرتا ہے، جو پہلے چوری کیا کرتا تھا رمضان میں بھی چوری کرتا ہے، جو پہلے زنا کیا کرتا تھا رمضان میں بھی زنا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ معاملہ کیا ہے؟ جب شیطان کو قید کر دیا تو پھر گناہ کس لیے انسان کرتا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ شیطان تو گناہوں پر اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، راغب کرتا ہے، لیکن انسان، شیطان کو تو رمضان میں قید کر دیا، اب رمضان میں شیطان نہیں بہکا رہا بلکہ انسان گناہوں کا ایسا عادی بن جاتا ہے کہ جو اس کا نفس ہے وہ اسے گناہوں پر اکساتا اور ابھارتا رہتا ہے، تو انسان اپنے نفس کی وجہ سے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچیں۔ صبح صادق میں، سحری میں بندہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں سحری کرتا ہے اور پھر سحری کر کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ روزے کی نیت ہے، آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے، بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ روزے کی نیت کر لی بندے نے، اب صبح سے لے کر شام تک اس کا روزہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں روزہ وہ حسین عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر روزہ دار سو بھی جائے تب بھی فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ روزہ دار اتنا حسین عبادت گزار ہے کہ اس کے اعمال میں سونے کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ شام ہوئی، افطار کا وقت آیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے بندہ رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، رب کی رحمتیں، پروردگار کی رحمتیں رمجھم رمجھم برس رہی ہوتی ہیں، رب اپنے بندوں پر توجہ فرما رہا ہوتا ہے، بندہ دعا کرے مالک، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر جب کچھ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، افطار کے وقت میں کی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔
پھر بندہ افطار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ بندہ رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں نے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا، تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، تجھ پر بھروسہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے، رب اپنے بندے کی اس کیفیت کو اور ان باتوں کو سن کر، اس دعا کو سن کر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، مجھ پر ایمان لایا، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، مجھ پر توکل، اور پھر اس نے روزہ رکھ کر میری رضا حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میری عبادت کی، اور اب اس نے افطار کیا ہے۔ اللہ اس وقت میں بندے کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندوں کو بے حساب اس وقت رحمتوں سے اور برکتوں سے اللہ سعادتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔